السلام علیکم ویورز، پوائنٹ آف آرڈر ٹی وی کے ساتھ میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، کپتان حکومت کی ٹیم سے ایک اور کھلاڑی ڈراپ ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر وقار مسعود، یہ معاون خصوصی تھے اقتصادی امور کے وزیر اعظم کے، انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے۔ اس سے پہلے ڈاکٹر عشرت حسین جو اسٹیٹ بینک کے گورنر بھی رہے تھے، ان کو اداروں کی اصلاحات کے لیے معاون خصوصی رکھا گیا تھا، انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا۔ ڈاکٹر وقار مسعود یہ سیکرٹری خزانہ بھی رہے ہیں، ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کے اختلافات چل رہے تھے شوکت ترین کے ساتھ، وزیر خزانہ کے ساتھ۔ وزیر خزانہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈاکٹر وقار مسعود جو ہیں وہ اپنی مرضی سے فیصلے کر رہے تھے اور پوچھ نہیں رہے تھے، کوئی مشاورت نہیں کرتے تھے۔ ڈاکٹر وقار مسعود کا کہنا ہے، جو میڈیا میں رپورٹ ہوا ہے، کہ ان کا کہنا ہے کہ بھئی شوکت ترین اور خزانہ کی منسٹری جو ہے میری سفارشات کو اہمیت ہی نہیں دیتے تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ لوگ ٹکتے کیوں نہیں ہیں؟ یہ قابل لوگ، ان کا اپنا ایک کردار، اپنی ایک کام رہا ہے جس کی وجہ سے ان کو ایک اچھی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور ان کو ایک قابل سمجھا جاتا ہے۔ ڈاکٹر حفیظ شیخ ہوں وزیر خزانہ، ڈاکٹر عشرت حسین ہوں یا وقار مسعود ہوں، اس طرح کے جو ایکسپرٹ ہیں، شبر زیدی جو زیدی تھے، جو ایف بی آر چیئرمین لگائے تھے، ان کو گندا کر کے، نااہل ڈکلیئر کر کے ان کو ہٹایا جاتا ہے۔ کہانی کیا ہے؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے ان کے ساتھ؟ منت ترلا کر کے لے آتے ہیں قابل لوگوں کو اور گندا کر کے ان کو نااہل ڈکلیئر کر کے ان کی ساری پرانی جو محنت ہے اس پر بھی پانی پھیر کر ان کو فارغ کر دیے جاتے ہیں۔ گور گانگرو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ گور گانگرو صاحب سندھ ٹی وی اسلام آباد کے بیورو چیف ہیں اور اپنا پروگرام بھی کرتے ہیں پیر سے جمعے تک سندھ ٹی وی پہ اسلام آباد سے رات کو 8 بجے۔ گور صاحب، ویلکم ٹو شو۔ تھینک یو شاکر صاحب۔ گور صاحب، کیا نظر آ رہا ہے یہ کپتان اس طرح کیوں کر رہا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ لوگوں کو منت ترلا کر کے لے آتے ہیں، بڑا چڑھا کے، بڑا ترم خان کر کے پیش کیے جاتے ہیں، کیونکہ ان کا ماضی کا کام ہوتا ہے، ان کا نام ہوتا ہے، تو ان کو منت ترلا کر کے لے آتے ہیں، اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد پھر گندا کر کے ان کو نااہل ڈکلیئر کر کے کسی نہ کسی الزام میں ان کو پھر برطرف کیا جاتا ہے، استعفیٰ لیا جاتا ہے۔ یہ کیا کپتان حکومت نے کیا کام پکڑا ہوا ہے؟ شاکر صاحب، بیسیکلی عمران خان صاحب کا جو وزیر اعظم بننے سے پہلے دعویٰ تھا کہ ہم نظام کو ٹھیک کریں گے اور ایک پائیدار ایک پالیسی لائیں گے اور وہ دیرپا پالیسی ہوگی اور سسٹم ٹھیک ہوگا، کیونکہ خان صاحب شروع سے 20 سالوں سے جو خان صاحب کا وتیرہ رہا ہے، جو تکیہ کلام رہا ہے، وہ سسٹم کو ٹھیک کرنے کا ہے۔ جیسے انہوں نے حکومت سنبھالی، کچھ نئے لوگ آئے، ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ خان صاحب جو سسٹم کی بات کرتا ہے تو اب شاید سسٹم ٹھیک ہو جائے، لیکن پھر بعد میں پتہ چلا کہ خان صاحب کو یا تو ان ایکسپرٹ سے کام لینا نہیں آ رہا ہے، یا خان صاحب ان کے ساتھ ایسی ٹیم دیتا ہے وہ کمفرٹیبل نہیں ہوتے، لیکن وہ سسٹم ٹھیک کرنے کے بجائے سسٹم بگاڑ کر کے وہ چلے جاتے ہیں، یا وہ کمفرٹیبل نہیں ہوتے یا کام کرنے نہیں دیا جاتا۔ حفیظ شیخ، آپ کو یاد ہے کہ حفیظ شیخ کو جب یہ فائنانس منسٹر کے لیے بات چیت کر رہے تھے تو حفیظ شیخ نے کہا کہ بھائی میں بہت دفعہ فائنانس منسٹر بنا ہوں، بڑے مسائل ہیں، بڑی ڈسٹربنس ہیں، آزادی نہیں ہوتی، یہ نہیں ہوتی، لیکن ان کو وہ بڑا اعتماد دلایا گیا، انشور کرایا گیا کہ نہیں، آپ انڈیپینڈنٹ ہوں گے، آپ اپنی پالیسی بنائیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو معیشت ہے وہ آگے چلے۔ لیکن فائنلی حفیظ شیخ کے ساتھ کیا ہوا؟ ایون اگر سینیٹر نہیں بنانا تھا تو آخر میں اس کی رسوائی کیسے کی گئی، اور یہ ان کو پتہ تھا اور جان بوجھ کی گئی، اور آپ کو تو ساری کہانی کا پتہ ہے کس طرح کھیل کھیلا گیا، آخر میں اس کو رسوا کر کے بھیجا گیا۔ وہ جو نہیں آ رہے تھے، مشکلوں سے، منتوں ترلوں سے آئے، اس کے بعد یہ وہ سندھی میں جیسے کہ میلے کی جو موٹ میلے کی واپسی خراب ہوتی ہے۔ لیکن ابھی دیکھیں، اندازہ کریں، اگر جس طرح کہا جا رہا ہے کہ 23 بھی عمران خان آئے گا، اگر ضرورت پڑ گئی حفیظ شیخ کی، تو جب بھائی آپ اس بندے کو کسی کو وہ منتیں کر کے لاتے ہیں تو کم سے کم رخصتی تو باعزت طریقے سے کریں نا۔ رخصتی کسی کی بھی ٹھیک نہیں ہوئے۔ ایف بی آر کا چیئرمین جو شبر زیدی صاحب تھا،
وہ ماشاءاللہ بڑے انرجیٹک ہے. کچھ دن پہلے ماحول بنایا گیا, بڑی تعریفیں کی گئی, وہ شبر زیدی آئیں گے تو FBR میں نیا انقلاب آ جائے گا. دیکھیں یہ ہے بھی صحیح, یہ ٹیم اچھی لائی بھی گئی, لیکن انیبل انوائرمنٹ ملے تو کام کریں نا. آپ کتنے بھی قابل ہیں, آپ کو کسی چینل میں بٹھایا جائے اور پھر ہاتھ بھی باندھ دیے گئے. دو چیزیں ہو سکتی ہیں, یا کپتان کے کان بھرے جاتے ہیں, ایک نے آ کے بتا دیا اس نے تو ادارہ فلان ادارہ تباہ کر دیا ہے, خان صاحب نے ایکشن لے لیا کہ بھائی اس سے استعفیٰ لے لو اگر تباہ کر دیا ہے. جس طرح مثال کے طور پر شوکت ترین نے کہا ہو کہ بھئی یہ وقار مسعود تو کسی کام کا نہیں ہے, فارغ بندہ ہے, اس کو تو فارغ کر دیں, کوئی بات نہیں مان رہا اور کام بھی ٹھیک نہیں ہو رہا, خان صاحب نے فارغ کر دیا ہوگا. یہ اس طرح ہو سکتا ہے. یا جو کپتان کی مطلب یا کان بھرے جاتے ہیں, یا کپتان کی جو ٹیم ہے نااہل ٹیم, پرانے جو فرسودہ قسم کے PTI کے لوگ ہیں, وہ ان کو ٹکنے نہیں دیتے ہوں گے. یا تو پتہ ہے یہ کیوں ہوتا ہے؟ میرے خیال میں ایک ہی بات ہے کہ کپتان جب وزیر اعظم بن جائیں گے نا تو وہ شاید اچھے فیصلے کریں گے. ابھی کپتان ہو کے فیصلے کریں. آپ نے کرکٹ دیکھی ہے نا کہ ایک طرف زیادہ باؤنڈریز ہوتی ہیں, زیادہ فور اور چھکے مارے جاتے ہیں, تو وہاں پہ فیلڈر فوری طور پہ تبدیل کیا جاتا ہے. کیچ ایک دو سلپ میں چھوٹ جاتے ہیں, اس کو ہٹا کے دوسرے کو لگ جاتے ہیں. اگر یہ کرکٹ کی پالیسی ہر اوور میں تبدیل کریں گے تو اگر یہ تو گورنمنٹ ہے نا, آپ کسی کو ایک دیکھیں عشرت حسین جیسے ایکسپرٹ آدمی جو گورنر رہا ہے اسٹیٹ بینک کا, اور انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں, پوری دنیا میں ان کی کتابوں کے حوالے دیے جاتے ہیں, وہ پوری دنیا میں جا کے لیکچرز دیتے ہیں. جب اس بندے کو آپ نے انگیج کیا ہے تو کم سے کم یہ وفاقی حکومت بتائے گی ان سے انہوں نے کام کیا لیا. شبر زیدی کو وہاں سے امریکہ سے لا کے یہاں پہ بٹھایا, بڑے اداروں میں وہ کام کرتے ہیں, بڑا نام ہے, بہت ساروں کو باہر سے بلایا ہے, ان کو فارغ کر دیا ہے. اچھا بلایا کیوں یہ بھی نہیں بتایا گیا, اور فارغ کر دیا گیا یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ پاکستان کرکٹ کا گراؤنڈ ہے, اور یہ جو کابینہ معاونین جو ہیں یہ سارے میری کرکٹ کے ٹیم کا حصہ ہیں, کرکٹر ہیں, اور جن کو جہاں میں نے تبدیل کرنا ہے مرضی ہے, اسی طرح نظام چلا رہے ہیں. دیکھیں یہ کرکٹ میں چیزیں ہوتی ہیں, لیکن اگر حکومت میں آپ ایسا کریں گے تو جس طرح پہلے سال کارکردگی تھی تو دوسری سال بھی وہی تھی, تیسرے سال بھی وہی تھی, 5 سال پورے ہو جائیں گے پھر بھی کارکردگی یہی رہے گی. اگر انہوں نے کوئی گڑبڑ کی ہے, کرپشن کی یا نااہلی کی یا ادارہ تباہ کیا, تو ان کے خلاف تو بس ایکشن ہونا چاہیے نا. بتانا چاہیے. مثال کے طور پر میڈیسن مہنگی ہوئی آپ کے عامر کیانی کے دور میں, 300-400 گنا مہنگی ہوئی تھی, 300-400 گنا مہنگی ہوئی میڈیسن بہت ساری, ٹھیک ہے. تو اربوں روپے کا یہ گبن ہے, یہ آگے چل کے نکلے گا اسکینڈل, بہت بڑا اسکینڈل ہے. تو ان کو ہٹایا تو اس کا مطلب ہے گڑبڑ تھی نا, اعتراف ہے نا, تو کاروائی کیوں نہیں کی ان کے خلاف؟ کوئی کاروائی نہیں ہوئی. دیکھیں ہٹایا گیا صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے, یا شاید یہ سمجھا گیا کہ ہماری پاکستانی قوم کی یادداشت اتنی کمزور ہے, 2 ماہ کے بعد پھر پارٹی کا سیکرٹری جنرل. اپوزیشن کو اور صحافیوں کو تو جلدی اٹھا لیتے ہیں, اپنے لوگوں کے خلاف تو کوئی کاروائی نہیں کرتے. بہت مشکل ہے, کیسے کاروائی کریں گے؟ یہ دیکھیں یہ صرف ریفرنس دیتا ہے خان صاحب کہ دیکھو, ایک میں کلپ دیکھ رہا تھا, وہ لاہور کا جو واقعہ ہوتا لائیو کال آئی, خان صاحب کو لائیو کال آئی, تو پھر خان صاحب نے اس کے مداوے کے حوالے سے کوئی کچھ باتیں کرنے کے بجائے, یا ایز اے چیف ایگزیکٹو ملک کے کوئی ایکشن لینے کے بجائے, پھر خان صاحب نے کہا کہ دیکھو عائشہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں ایسا کیوں ہوتا ہے, کیونکہ دیکھو سسٹم پرانا گڑبڑ ہے, پولیس پولیٹیکل پریشر میں ہے. تو آپ نے 3 سال میں کیا سسٹم کیوں نہیں ٹھیک کیا؟ 1% تو ٹھیک کرتے, چلو مکمل ٹھیک نہیں ہوتا 3 سال میں, ہم مانتے ہیں, لیکن 1-2% تو ٹھیک کرتے نا. کس ادارے کو ٹھیک کیا ہے؟ تباہ کیا ہے سارے ادارے. دیکھو شاکر صاحب, ایک تو آپ وزیر اعظم صاحب کو کپتان کہہ رہے ہیں, تو وہ اگر کپتان کہیں گے تو ڈیلیور کیسا کرے گا؟ اور دوسری بات یہ کہ یہ چیزیں پہلے آپ کو لوگوں کو پتہ نہیں تھی. خان صاحب سمجھا رہے ہیں نا ایک ایک چیز, بھائی کرپشن کیسے ہوتی ہے, کیوں ہوتا ہے, ماضی میں کیا ہوتا رہا ہے, میں آپ کو سمجھاتا ہوں. یہ جو لاہور کا واقعہ ہوا, جس طرح بچیوں سے ریپ ہوتا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں ہوتا ہے. اس طرح کے معاشروں میں ایسے ہوتا ہے, ویسے ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ہی از اے گڈ ٹیچر.
نہیں تو یہ اخلاقیات سکھا رہے ہیں کہ ریپ کس طرح ہوتا ہے اور کرپشن کس طرح ہوتی ہے. اسباب بتاتے ہیں نا, شاید آپ لوگوں کو اتنا پتہ نہیں تھا, وزیر اعظم ہم بتا دیتے ہیں. دیکھیں ہر اسپیچ میں کوئی نہ کوئی بات, ایون لائیو ہر اسپیچ میں نئی بات, کبھی انڈے کٹے مرغیوں کا مشورہ دے رہے ہوتے ہیں, معیشت بہتر کرنی ہے, کبھی کو ہر تقریر میں نیا نسخہ لے کر آتے ہیں, پھر پرانے نسخے تو گزر جاتے ہیں, وہ بھول جاتے ہیں. لیکن دیکھیں یہ ابھی خان صاحب یہ سمجھ رہا ہے کہ ہماری قوم کو یہ بنیادی جو چیزیں ہیں ان کا پتہ نہیں ہے. میرے خیال میں یہ 5 سال یہ سمجھانے میں لگے گا. 23 کے بعد آپ 5 سال اور خان صاحب کو دیں تو پھر یہ سسٹم ٹھیک کرنے خان میں صاحب نے لگائیں. کہا تھا کہ 10-15 سال یہ نظام ٹھیک کرنے میں, ہاں مطلب خواہش کا اظہار ہے نا اس میں انڈائریکٹلی کہ اگلا ٹرم بھی مجھے دیں, اس کے بعد بھی مجھے دیں, 15 سال تو پھر میری بات لکھ لیں, یہ 5 سال خان صاحب سمجھائے گا کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے, اور اگلے 5 سال خود سمجھے گا, یہ خود سمجھے گا. اور آخری جو 5 سال ہیں ہو سکتا ہے وہ کچھ ہو, لیکن 10 سالوں میں اگر یہ میں سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ ہٹا رہے ہیں, آپ کے ساتھ لوگ ٹک نہیں رہے, تھوڑے عرصے کے لیے آپ لے آتے ہیں, پھر وہ بھاگ جاتے ہیں یا استعفیٰ دے کے چلے جاتے ہیں یا ان کو ہٹا دیتے ہیں آپ کسی الزام میں, تو کارروائی ان کے خلاف کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں وزیر اعظم صاحب نے وقار مسعود صاحب کو رکھا تھا نا, اور ایکسپرٹ سمجھ کے رکھا تھا. شوکت ترین کو وزیر اعظم صاحب لائے ہیں, ایکسپرٹ سمجھ کے لائے ہیں. اگر انہوں نے شوکت ترین کا حشر بھی حفیظ شیخ جیسا ہی ہوگا, ایسا ہی ہوگا. دیکھیں اگر کوئی انڈرسٹینڈنگ ان میں نہیں پا رہی ہے تو آپ دونوں کو بٹھا کے بات سن لیں دونوں کی, اور نہ صحیح اسد عمر کو بھیج دیں, پھر آپ کو رپورٹ کریں, آپ دونوں کو یا تو سمجھائیں, انڈرسٹینڈنگ پیدا کریں. کسی ایک میں خرابی ہے تو آپ ایکشن لیں نا, پتہ ہی نہیں چلتا پراسرار طریقے سے استعفیٰ دے کے لوگ چلے جاتے ہیں. یہ چلیں یہ باہر سے جو بلا رہے ہوتے ہیں ایکسپرٹس, جو منت ترلا کر کے ان سے استعفیٰ لے رہے ہوتے ہیں, جو اپنے کلوز ساتھی ہیں, پی ٹی آئی کے جو کلوز ساتھی ہیں عمران خان کے, ان کے اداروں میں کون سے دودھ کی اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں, ان کے اداروں کا اشر بھی تو اسی طرح کا ہی ہے, تو ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کرتے, ان کے ساتھ رعایت برت رہے ہوتے ہیں. دیکھیں اس لیے انہوں نے جب کہا نا کہ میں ایکشن لوں گا, میرٹ ہوگا, تو خان صاحب کی کسی نے کان میں کہا ہے کہ اگر پارٹی پہ ایسا آپ نے ایکشن شروع کر دیا جو اپوزیشن پہ کر رہے ہیں تو پارٹی میں بچے گا کون؟ تو اب دیکھیں اسکینڈلس تو آ گئے نا, جہانگیر ترین پہ بھی آ گئے, زلفی بخاری پہ بھی آ گئے, علیم خان پہ آ گئے. کون سا جہانگیر ترین اور زلفی بخاری جیلوں میں پڑے ہیں, باہر ہیں مزے سے. اب زلفی بخاری کا تو سن رہے ہیں تو شاید واپس آ رہا ہے, وہ واپس وہی وزارت آ کے لے گا. وہ رپورٹ میں اس کو صاف قرار دیا گیا ہے کہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے, اس کے رشتہ دار اس سوسائٹی کے حوالے سے انوالو ہیں, لیکن اس کا ڈائریکٹلی کوئی نہیں ہے. اسی وجہ سے خان صاحب نے کہا تھا آپ رک جاؤ, فیس سیونگ کے لیے فی الحال استعفیٰ دے دو, آپ رک جاؤ, کہیں نہ جائے ادھر ہی. آپ کو یاد ہوگا کہ جب خبریں چلیں کہ یہ دبئی چلا گیا ہے تو یہ ٹی وی پہ آ کے بیپر دیے تھے, میں ادھر ہی ہوں, میں ادھر ہی رہوں گا, کہیں نہیں جاؤں گا جب تک انکوائری ہو. اب انکوائری آئی تو انکوائری نے کہا کہ ان کا ڈائریکٹلی کچھ بھی نہیں. بہت ساروں کو واپس تو لیا بھی ہے, اسد عمر کو ہٹا دیا تھا, نااہلی کی بنیاد پر خزانے کی وزارت واپس لے لی. اسد عمر کچھ عرصہ بغیر وزارت کے گزارے, انہوں نے پھر واپس آ کے وزیر اعظم نے بڑی تعریفیں شارفیں مکھن لگا کے بھائی بڑا قابل ہے, پھر لگا دیا. اسی طرح جو فواد چودھری جو خسرو بختیار ہیں, فواد چودھری ہیں, فردوسہ شکاوان ہیں, چوہان ہیں, وہ جو فیاض الحسن چوہان ہیں, شبلی فراز ہیں, مطلب یہ ان سے وزارت واپس لی جاتی ہے نااہلی کی بنیاد پر. وزارت میں کوئی مزہ نہیں کیا آپ نے, پرفارم نہیں کیا صحیح, تو آپ سے وزارت واپس لے رہے ہیں, پھر کچھ عرصے کے بعد دوسری وزارت دے دیتے ہیں. چیئر گیم ہے نا. اگر آپ کسی کو کہتے ہیں کہ آپ نہ لیں, اگر آپ فواد چودھری اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے کہ یہ دوبارہ وزارت دینا؟ ان کے پاس دیے ہوئے جو بندے ہیں ان کو استعمال کرنا, دیے ہوئے بندے ہیں. اور دوسری بات کہ ان کے بس میں بات نہیں ہے کہ مکمل نکال دے دیے ہوئے بندوں کو, بس پھر جب غصہ آ جاتا ہے تو وزارت, دیے ہوئے بندے ہیں تو اسی لیے خان صاحب کہہ رہے ہیں دیا جلا کے رکھنا. ہاں بس اسی لیے دیا جلنا چاہیے, پیٹ جو ہے نا وہ. چلیں, بہت شکریہ گور صاحب. ویورز, گور گانگرو کے ساتھ پروگرام آپ نے سنا, امید ہے پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی, تب تک اجازت چاہتا ہوں, اللہ حافظ.